بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آپ اس کو سنتے بھی رہیں، سوچتے بھی رہیں، اور اس سوچنے کے بعد پھر اسی میں سے اپنے لیے میسج بھی لیں. جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم انسان ہیں، نہ ہوتے تو؟ ہمارے پاس ایمان ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے پاس پورا جسم ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دیکھنے کو آنکھیں ہیں، نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ بولنے کو زبان ہے، نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہمارا دماغ بہت اچھا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم کو تعلیم ملی، ڈگری ملی، ہمارے پہ ڈگری نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم کو روزگار ملا، اس روزگار کی بنیاد پر ہم بڑی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، روزگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم گھر میں اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر اطمینان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہماری صحت ٹھیک ہے، صحت ٹھیک نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایمان کے بعد بھی اگر دین کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بیماریوں کا طوفان ہے، ہم محفوظ ہیں، اگر محفوظ ہیں تو الحمدللہ، اگر محفوظ نہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ دنیا میں لاکھوں انسان کووڈ کا شکار ہو گئے، ہم محفوظ رہے، محفوظ نہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارا کیریکٹر اگر محفوظ ہے تو بہت اچھا، اگر کیریکٹر محفوظ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں اولاد ہے، نہ ہوتا، اولاد نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم نے اپنے ماں باپ کے سائے میں زندگی گزاری اور اب بھی گزار رہے ہیں، ماں باپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمیں بہت اچھا روزگار میسر ہے، وہ روزگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم کھا رہے ہیں اور ڈائجسٹ ہو رہا ہے، اگر ہم نہ کھا پاتے یا کھاتے اور ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم رات کو آرام کے ساتھ سوتے ہیں، اگر نیند رات کو نہ آتی تو کیا ہوتا؟ ہماری باڈی کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، اگر کہیں پر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم ٹھیک وقت پر پیشاب کرتے ہیں، تب تک پیشاب کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اگر پیشاب کنٹرول میں نہ رہتا تو کیا ہوتا؟ اور اگر پیشاب کا تقاضا ہوتا لیکن پیشاب بند ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ہم کھا رہے ہیں، ہم کھا نہ پاتے تو کیا ہوتا؟ اور کھا رہے ہیں اور ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے بلڈ کا سسٹم ٹھیک ہے، پیشاب کا سسٹم ٹھیک ہے، نیند کا سسٹم ٹھیک ہے، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی چیز متاثر ہوتی تو کیا ہوتا؟ بس یہ سوچتے رہے، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور ہم کس حال میں ہوتے؟ اگر یہ گر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اگر یہ فارمولا ہم کنٹرول کر پائے اور اس کے نتیجے میں سوچنے لگے کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ دنیا میں بے شمار انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، بے شمار انسان وہ ہیں جن کا اولادیں نہیں ہیں، بے شمار انسان وہ ہیں کہ جن کو روزگار نہیں، بے شمار انسان وہ ہیں جن کو گھر نہیں، بے شمار انسان وہ ہیں کہ جو ایمان سے محروم ہیں، اور بے شمار نہیں ہے 5.5 ارب انسان دنیا کے ایمان سے محروم ہیں. ان میں سے اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کو سوچ کر کہتے کہ اللہ نے ہم کو انسان بھی بنایا، پورا جسم عطا کیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، میموری سسٹم سارا فٹ ہے، تعلیم ملی، ڈگریاں ملی، عہدے ملے، روزگار ملا، اولادیں ہیں، گھر ہیں، خوشیاں ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان ہے. ان میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور ہم کہاں ہوتے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ شان کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ایک ایک سے پوچھوں گا، سب سے میں پوچھوں گا اور ضرور پوچھوں گا، اما کانوا یعملون، تم نے کیا کیا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم
جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. یعنی پوچھنے کا انداز یہ ہوگا, ہو سکتا ہے تم کو میں نے نابینا نہیں بنایا, دنیا میں بے شمار نابینا تھے, تم اپنی آنکھ کا استعمال کیسے کیا مجھے جواب دو. تم کو میں نے بولنے والا بنایا, دنیا میں بے شمار انسان گونگے تھے, تم اپنے بولنے کے حساب سے تم نے کیا کیا بولا ہے. میں نے تم کو سننے والا بنایا, دنیا میں بے شمار انسان جو بہرے تھے, تم مجھے حساب دو تم نے اپنی کانوں سے کیا کیا سنا. تم کو میں نے جوانی دی تھی, بے شمار انسان بچپن میں دنیا سے چلے گئے تھے, اپنی جوانی کا حساب دو تم نے کیا 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 ہے. میں نے تمہیں عہدے دیے ہیں, تم بے شمار انسان دنیا میں بے روزگار تھے, میں نے تمہیں عہدہ دیا ہے, مجھے حساب دو تم نے اپنے عہدوں کا استعمال کیسے کیا. میں نے تمہیں دولت دی تھی, دنیا میں بے شمار انسان وہ تھے جن کو فقے لگتے تھے, شام کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا, مجھے حساب دو تم نے اپنی دولت کا استعمال کیسے کیا. میں نے تمہیں خوشیاں دی, خوشیوں میں تم نے مجھے راضی رکھا یا مجھے ناراض کیا, مجھے حساب دو. اور میں نے تمہیں ایمان دیا تھا, مجھے حساب دو کہ اس ایمان کے مطابق تم نے زندگی گزاری ہے, یہ ایمان سے ہٹ کر گزاری ہے, میں نے تو تمہارے ساتھ یہ سب کیا تھا. تو بس یہ میسج بنائیں اپنے لیے کہ جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور جب ان کو سوچنے لگتا ہے انسان تو واقعتاً ایک نعمت پر شکر کرنے لگتا ہے کہ اللہ یہ بھی مجھے ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اور جب انسان اس کو سوچنے لگتا ہے تو بے شمار ان چیزوں سے بچ جاتا ہے جن چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹینشن میں رہتا ہے, یا فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے, فلاں چیز میرے پاس نہیں, فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے. کہ جناب گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے, ٹانگیں تو ہیں, آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس ٹانگیں ہی نہیں. جناب آپ کے پاس بہت اونچا عہدہ نہیں ہے, چھوٹا روزگار تو ہے, آپ انہیں دیکھیں جن کے پاس روزگار ہی نہیں ہے. آپ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیدھا سادہ ہی کھانا کھا رہے ہیں, آپ کو افسوس یہ ہے کہ آپ کو مزیدار ڈشیں نہیں مل رہی ہیں, آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس کھانا ہی نہیں ہے. آپ کو اولاد اللہ نے دی ہے, ٹینشن کے ساتھ سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں, آپ انہیں دیکھیں جن کی اولاد ہی سرے سے نہیں ہے. تو جن کو نہیں ہے ان کو دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا ہے. تو جواب آئے گا بہت کچھ نظر آئے گا, بہت ہی کچھ نظر آئے گا, یہاں تک کہ شمار بھی نہیں کر سکیں گے. اتنا نظر آئے گا کہ شمار نہیں کر سکیں گے. اللہ یہی کہتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے. تم گلا کرتے ہو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. ذرا یہ بھی تو سوچو میں نے دیا کیا کیا ہے تمہیں, اس کو تو سوچو. اور جب اسے سوچنے لگو گے تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے میں نے تمہیں دیا کیا کیا ہے. اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو جو تمہیں دیا ہے ان کو دیکھو جن کو وہ نہیں ہے, جن کو میں نے نہیں دیا ان کو دیکھو, اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کو ہے. ایک نوجوان لڑکے نے مجھ سے کہا کہ جی میں بیمار ہوں. پوچھا کیا کہتا ٹینشن ہے. میں نے کہا اچھا تمہارا وہ دوست اس کا کیا ہوا؟ کہ دونوں کڈنیاں فیل ہیں. میں نے کہا شکر پڑھو تمہاری کڈنیاں صحیح سلامت ہیں. تو جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. جب اس کو سوچنے لگیں گے تو اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ادراک ہو جائے گا, احساس ہو جائے گا, قدر کرنے کا سلیقہ آ جائے گا, شکر پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے, اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے, اور جو مجھے دیا ہے اگر نہ ہوتا میرے پاس تو کیا ہوتا. جو جس شعبہ زندگی کے ساتھ ہے وہ شعبہ زندگی میں سوچتا رہے کہ اللہ نے مجھے اگر یہ دیا ہے, اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ نے مجھے فلاں چیز سے بچائے رکھا ہے, اگر میں محسوس نہ ہوتا تو کیا ہوتا. بس فارمولہ یہی ہے, جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اور اس کو اپنے پر اپلائی کریں اور ایک ایک چیز پر غور کرتے رہیں تو ایک نئی دنیا سامنے آ جائے گی, ایک نیا عالم سامنے آ جائے گا, ایک نئی سوچ ابھرے گی, اور سوچ کے ساتھ ساتھ بھی جذبات ابھریں گے کہ واقعتاً مجھے شکر کرنا چاہیے اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں, یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں, یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں. میں نے جب ایک آدمی سے پوچھا نیند کہنے لگا کس نے کر, میں نے کہا ختم کر کے 4 مہینے ہو گئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا. تو ہم کو اگر مزیدار نیند آ رہی ہے تو نیند نہ ہوتی تو کیا ہوتا, دین نہ ہوتا تو کیا ہوتا, ہم مسجد میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا, بے اولاد ہوتے تو کیا ہوتا, بے روزگار ہوتے تو کیا ہوتا, بے ایمان ہوتے تو کیا ہوتا, اور ایمان سے محروم ہوتے تو کیا ہوتا. یعنی اگر میں کفر میں ہوتے, بے روزگاری میں ہوتے, کن میں. بس اب میں آیتیں 2 پڑھ کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ
ضرور بھی ضرور میں تم سے سوال کروں گا اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں. ضرور بھی ضرور کا لفظ ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں انداز اللہ نے بدل دیا ہے. اللہ تعالیٰ شاموں کا انداز کبھی عجیب ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں آپ کے رب کی قسم, آپ کے رب کی قسم. وہ تو اپنی قسم ہو گئی, لیکن نبی کو اس بیچ میں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں خبر ربی کا, قسم ہے تیرے رب کی, آپ کے رب کی قسم ہے. میں ایک ایک سے پوچھوں گا کیا کیا کر کے آئے ہو. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ایک ایک سے میں ضرور پوچھوں گا اما کانوا یعملون, کیا 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 ہے تم نے. میں نے تمہیں آنکھ دی تھی, مجھے حساب دو, ان آنکھوں کا استعمال کیسے کیا. میں نے تمہیں عہدہ دیا تھا, مجھے حساب دو, تم نے عہدے کا استعمال کیسے کیا تھا. میں نے تمہیں جوانی دی تھی, مجھے حساب دو, تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے. میں نے تمہیں دولت دی تھی, مجھے حساب دو, تم نے اپنی دولت کا. میں نے تمہیں ایمان دیا تھا, مجھے حساب دو, تمہاری زندگی ایمان کے مطابق تھی یا نہیں. بس اس کو سننا ہے, سوچنا ہے, غور کرنا ہے, اور پھر اپنے پر اپلائی کرنا ہے. انشاءاللہ نئی سوچ ابھرے گی. اللہ تعالیٰ اللہ کرے اس جملوں میں جو میسیج ہے وہ میسیج ہم سب کے لیے مفید سے مفید کر بنے.